الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ناظرین اکرام، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، جب تک آپ مسلمانوں کے درمیان رہیں گے تب تک ہم عذاب نازل نہیں کریں گے. یہ سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ ہے اور 8ویں سورہ کی 33ویں آیت. ظاہر سی بات ہے کہ آج نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تک آپ رہیں گے تب تک ہم عذاب نازل نہیں کریں گے. تو آج بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، مگر اس کے باوجود عذاب خدا نازل نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو نبی کریم کے جیسا خوش گفتار ہے، خوش رفتار ہے، خوش کردار ہے، خوش اخلاق ہے. گویا موجودہ زمانے میں کوئی نبی کریم کی ہو تصویر ہے، جو کردار میں بھی ویسا ہے، جو گفتار میں بھی ویسا ہے. تو علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب فوائد محرقہ میں تحریر کیا ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے نبی کریم، اے میرے حبیب، جب تک آپ اس دنیا میں رہیں گے تب تک ہم عذاب نازل نہیں کریں گے، یا آپ کے جیسا کوئی رہے گا تو عذاب نازل نہیں ہوگا. یعنی آج ہمارے نبی نہیں ہیں، مگر ان کے ہم نام ہمارے امام آخر حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اس دنیا میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے ہم عذابوں سے محفوظ ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک مدت سے عزاداری کر رہے ہیں اور ہمیں عزاداری کرتے ہوئے صدیاں گزر گئیں، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، تغیر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو میں عرض کروں کہ ہم برسوں سے عزاداری کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اندر تغیر کیوں نہیں رونما ہو رہا، ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے، اور ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے آمادہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ یا عزاداری کا کیا کردار ہے ظہور امام زمانہ کے سلسلے میں کہ وہ ہمیں صرف عزائی تہذیب کے ذریعے سے دین سے واقف کرائے یا دین پر عمل پیرا ہونے کی دعوت بھی دے؟ تو میں عرض کروں کہ عزاداری دین بھی ہے اور دین پر عمل پیرا ہونے کی دعوت بھی ہے. اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس عزائے امام حسین علیہ السلام سے کتنا کچھ سیکھتے ہیں. یہ تو تہذیب کا ایک منبع ہے، یہ اسلامی ثقافت کا مصدر ہے اور یہ قرآنی آئین اور قوانین کا ماخذ ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اس سے کیا لے رہے ہیں، ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں اور ہم منبر کا کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. اگر منبر کا استعمال ہم نے ان مقاصد کے فروغ کے سلسلے میں کیا ہے جو سید الشہداء امام حسین کے مقاصد تھے تو یقیناً عزاداری ہمیں فیض پہنچائے گی. اگر ہم نے منبر کا استعمال ان اصولوں اور ان ضابطوں کے تحت کیا ہے کہ جن اصولوں اور جن ضابطوں کے تحت منبر کو تخلیق کیا گیا تھا
منبر کو بنایا گیا تھا، منبر کو خلق کیا گیا تھا، تو یقیناً ہماری تقریر سود مند ہوگی اور نوجوانوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ منبر سے اپنی ذمہ داریاں کتنے افراد و حضرات ہیں جو نبھا رہے ہیں؟ کیا منبر کوئی ہمارے علم کے اظہار کا پلیٹ فارم ہے؟ کیا منبر ہماری سماجی شہرت کا وسیلہ ہے؟ کیا منبر ہمیں لوگوں کے درمیان عزت مآب بنانے کی کوئی جگہ ہے؟ جی نہیں، عزتیں، دولتیں، شہرتیں تو خود بخود اس شخص کا مقدر بن جائیں گی جو منبر رسول سے منبر کا حق ادا کرے، کیونکہ منبر کا حق یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں جو تعلیمات محمد وآل محمد علیہ السلام ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات کو کس طرح سے پہنچا رہے ہیں اور اس کا اثر ہمارے نوجوانوں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، اس کا جائزہ لینا ہوگا، اس کا محاکمہ کرنا ہوگا۔ اور جب ہم ائمہ معصومین کی تعلیمات کو منبر سے لوگوں تک پہنچائیں گے اور صحیح طریقے سے پہنچائیں گے تو یقیناً ان کا اثر بھی ہوگا، اور جب ان کا اثر ہوگا تو ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے راہیں ہموار ہوں گی، نوجوانوں میں ورع اور تقوی پیدا ہوگا اور دینی بیداری پیدا ہوگی، اور جب دینی بیداری پیدا ہوگی، ورع اور تقوی ہوگا تو یقیناً ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لشکر کے سپاہی بننے کے قابل بنیں گے۔ تو یہ عزاداری، یہ منبر ہمیں ہمارے وقت کے امام کی معرفت کرانے کا ایک بہترین اور مؤثر وسیلہ ہے، اور اگر یہ وسیلہ صحیح طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے تو یقیناً ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کے سچے پرستار اور سچے چاہنے والے ہیں، اور اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں تو یقیناً ہم گنہگار تو ہیں ہی ہیں، لیکن گنہگار ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے ذمہ دار بھی ہیں کہ ہم نے ایک صالح معاشرے کی تشکیل میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ صحت مند ہو، صالح ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم منبر کو اسی طرح سے استعمال کریں جن مقاصد کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے منبر کا استعمال کیا ہے۔ آج کے زمانے میں بہت سے افراد و حضرات ایسے ہیں جو منبر کا غلط استعمال کر رہے ہیں، منبر کو انہوں نے گویا تجارت کی آماج گاہ بنا دیا ہے، منبر کو سیاست کی آماج گاہ بنا دیا ہے، منبر کو سماجی رتبے اور معاشرتی عزتیں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، کہ منبر در حقیقت یہ منبر رسول ہے، اور منبر رسول کا مطلب یہ ہے کہ عصر حاضر میں وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی وراثت ہے، اور جو افراد و حضرات امام کے نائب بن کر منبر پہ آ رہے ہیں، کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ظہور امام کے لیے ماحول سازی کریں، وہ ظہور امام کے لیے حالات کو سازگار کریں؟ میں اپنے تمام اہل منبر سے گزارش کروں گا، خدا کے لیے آپ 1 گھنٹے کی مجلس پڑھتے ہیں، اس میں چاہے 5 منٹ ہی بولیں، مگر وقت کے امام کے حوالے سے ضرور گفتگو کریں، اور لوگوں کو ظہور امام کے لیے دعائیں صرف نہ کرائیں بلکہ عملی تیاری بھی کریں، محاسبہ نفس بھی کریں کہ اگر امام ایسے زمانے میں آ گئے تو ہماری آمادگی کیا ہے، کیا ہم واقعتاً امام کا سامنا کر سکیں گے، کیا ہم واقعتاً امام کے لشکر میں شامل ہونے کے قابل ہیں؟ اگر آپ
आपका जवाब मनफी में है, अगर आपका जवाब नहीं में है, अगर आपका जवाब नेगेटिव है, तो फिर खुदा के लिए अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को मुस्बत बनाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को इस लायक बनाइए कि आपका दिल, आपका ज़मीर, आपकी रूह आपकी तायीद करे। यकीनन हम लश्कर इमाम में शामिल होने के लायक हैं, और ये तभी मुमकिन है जब हम फ़कत अज़ादारी को रस्म न समझें, बल्कि अज़ादारी को एक अज़ीम तरीन इबादत समझें। इबादत के साथ साथ अज़ादारी के मक़ासिद को भी समझें और दूसरों को भी